خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خاکہ آپ نے دیکھا سیگمنٹ صراط مستقیم ہے بعنوان صلہ رحمی. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مولانا مفتی اکمل صاحب بہت شکریہ, اور مولانا کمیل مہدوی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ اس خاکے کی مناسبت سے بھی اور ویسے ہی بتا دیجیے گا, صلہ رحمی اور قطع رحمی ہم بہت یہ ٹرم سنتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے نیک سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا, اور یہ عمومی طور پہ رشتہ داروں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو. اور اس کا برعکس اگر آپ نیک سلوک کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں, رابطہ ختم کر دیتے ہیں, اس کو قطع رحمی کہتے ہیں. لیکن یہ قطع رحمی دل کی ناراضگی کے ساتھ مشروط ہے. ورنہ تو جیسے باہر کے ملکوں میں لوگ چلے جاتے ہیں 10 سال اور پھر رابطے بہت سے رشتہ داروں سے ختم ہو جاتے ہیں. یہ صلہ رحمی منقطع کرنا تو ہے, لیکن اس کو قطع رحمی میں نہیں لیں گے. قطع رحمی کا مطلب رشتہ توڑ دینا اپنے قلبی ناراضگی کی بنا پر, وہ ناراضگی بھی نفس کے تابع ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو. اگر قطع رحمی اللہ کی رضا کی خاطر ہو, جیسے کوئی شخص فاسق و فاجر ہے, اگر فیملی اس کے ساتھ رہے گی تو شرابی بنا دے گا, ڈگز یوز کرتے ہیں اور غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے تو دور رہنے کا حکم ہے. شرعی طور پہ اجازت نہ ہو اور قلبی ناراضگی کے ساتھ دور ہو تو قطع رحمی ہے, اور اچھا سلوک کرنا یہ صلہ رحمی ہے. قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا, ان کو مومنین قرار دیا, اور جو قطع رحمی کرتے تھے یہ یہود بہت کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. صلہ رحمی, سل کا لفظ خاص استعمال فرمائے کہ صلہ رحمی کرو اگر تم سے کوئی توڑ بھی دیتا ہے. ایک شخص آیا, رسول اللہ میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتے ہیں. فرمایا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو تم ان کے منہ پہ گویا کہ خاک ڈال رہے ہو, یعنی وہی بدنام ہوں گے, تم اچھا سلوک جاری رکھو. بالکل ٹھیک ہے. آپ اسی عنوان سے بتائیے گا پہلے. جی, مجھے جو خاکہ آپ کی ٹیم کی جانب سے بھی بھیجا بھی گیا تھا, اور اس میں جو آیات لکھی ہوئی تھیں, جس آیات پر بیس کرتے ہوئے شاید کو بنایا گیا, وہ سورہ دہر کی آیتیں ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جب حسنین کریمین علیہ السلام وہ علیل ہوئے تھے اور ان کی صحتیابی کے لیے منت و نذر مانی گئی تھی, تو پھر اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن تک وہ روٹیاں یتیم, مسکین اور اسیر میں تقسیم کی تھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شان میں آیتیں نازل کیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. آگے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سند دی کہ وہ یہ کہتے نہیں ہیں, اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, لیکن ان کا عمل خود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم تو فقط اللہ ہی کی خاطر یہ کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. تو یہ صلہ رحمی کا جو مقصد ہے کہ ہم نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں, نہ کوئی تم سے جزا چاہتے ہیں. جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار نشاپوری جو تمام مسلمانوں میں ایک بہت ہی محترم شخصیت ہیں, اور بالخصوص ہمارے بریلوی اسکول آف تھاٹ میں, اور میں نام اس لیے لے رہا ہوں یہاں پر اختلاف کے لیے نہیں, اتفاق کے لیے نام لے رہا ہوں میں, کہ بہت زیادہ قابل احترام ہے. ان کا ایک دیوان ہے, اس میں ایک شعر ہے ان 3 روٹیوں کے بارے میں. دیکھیں ہم کبھی کبھار کوانٹٹی پہ جاتے ہیں, کوالٹی پہ نہیں جاتے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گرفتے از این جہان وصف سے نانش, گرفتے یا گزشتے از آن جہان وصف سے نانش. کہ اگر مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی تلوار اور ذوالفقار کو دیکھیں, سنان جسے کہتے ہیں فارسی میں, اس کی عظمت اس جہان کے بس سے باہر ہے. اور گزشتے از آن جہان وصف سہنانش, اور جو سہنان یعنی 3 روٹیاں, تو سنان اور سہنان, ان کی 3 روٹیوں کی جو عظمت ہے وہ اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. اس کو سمجھنا. تو اس کی جو کوالٹی تھی, اس کا جو معیار تھا وہ یہ تھا. تو صلہ رحمی میں یہ عبادت ہے, تجارت نہیں ہے. تجارت وہ ہوتی ہے کہ سامنے اگر ہمیں جتنا دیا گیا ہم نے اسی حساب سے اس کو پیمنٹ کر دیا. لیکن جب عبادت ہوتی ہے تو اس نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا, ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے. اور اس پورا کرنے میں قرآن کریم میں اس کے لیے آیات بھی موجود ہیں. صلہ رحم کے لیے قطع رحم کی ممانعت میں آیات ہیں, بلکہ امام سجاد علیہ السلام نے روایت کی ہے اپنے آبا و اجداد سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ جو قاطع رحم ہے اس کے ساتھ ہم نشینی سے پرہیز کرنا, یعنی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قطع رحم کرنے والے کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں لعنت بھیجی ہے, جس میں سے ایک سورہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ وَيُقَطِّعُونَ أَرْحَامَكُمْ, یہ وہ ہیں کہ جو قطع رحم کرتے ہیں. آگے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو یعنی قطع رحم کا معاملہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ ہم جسے بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 مرتبہ اس پہ لعنت بھیجی. حضور مکرم نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس لعنت کے ساتھ شریک ہو جاؤ.
تو صلہ رحم قطع رحم یعنی اب اس پہ آگے اگر بات ہوگی تو میں عرض کرتا ہوں ایک جملہ کہہ دوں کہ اس کے جو آثار ہیں صلہ رحم کے، اس میں طول عمر کثرت کے ساتھ ہیں، یعنی ایک دو نہیں ہے، کثرت کے ساتھ، شاید 1 گھنٹہ لگے ان خالی احادیث کو پیش کرنے میں کہ جہاں پر طول عمر خیر و عافیت کے ساتھ صلہ رحم سے مشروط ہے، نتیجے میں اچھا کہ نتیجے میں وسعت رزق ہے، کثرت کے ساتھ احادیث ہیں۔ پھر شہروں کی آبادی، یہ بڑا ایک لطیف بات ہے، فرمایا کہ تمہارے شہر سکون کے ساتھ آباد ہوں گے اگر تم صلہ رحم کرو گے، اچھا حساب اور کتاب میں آسانی پل صراط پر کہ اگر تم صلہ رحم کرو گے، یعنی کون سا ایسا موقع نہیں کہ جہاں پر صلہ رحم کی تاکید نہیں کی گئی، کثرت کے ساتھ ہے۔ کیا بات، جزاک اللہ۔ قبلہ ابھی چونکہ وہ ایام آ رہے ہیں، آخری اشیاء قریب ہے، تو وہ اعتکاف کے حوالے سے لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ظاہر فقہی مسائل تو پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا مسئلہ ہوگا، لیکن اگر آپ بطور مجموعی اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے اگر ایک مختصر بتا دیں، تو یہ بہت سارے لوگوں نے ابھی پوچھا ہے آخری اشرے سے پہلے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کی رہبانیت قرار دیا ہے، یعنی پہلے دور میں جو تھے یہود کے جو بڑے ہوتے تھے وہ الگ عبادت گاہ بنا کے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، ہمارے مذہب میں رہبانیت منع ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہبانیت قرار دیا کہ پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معتکف جب وہاں سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اٹھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پر وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہو اور دوستوں کی منڈلی وہ لگا لیتے ہیں نا پردے وغیرہ، بعض اوقات اندر قہقہوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں اور دیگر چیزیں، تو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر بیٹھنے کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے مغفرت کا تحفہ لے کر ہی اٹھنا۔ بالکل صحیح۔ یہ اعتکاف آخری 10 دن کا جو ہوتا ہے ہمارے نزدیک سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت موقدہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو کیا، لیکن ایک آدھ دفعہ جواز امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے چھوڑ بھی دیا، ورنہ وہ واجب ہو جاتا۔ جی جی جی۔ اور دوسرا علی الکفایہ کا مطلب اگر محلے میں سے چند لوگوں نے بھی کر لیا تو سب بری ذمہ، باقی عمر سے ساقط ہو جائے گا۔ ساقط ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور یہ ماہ مبارک کے آخری اشرے میں ہی ہو سکتا ہے احناف کے مطابق؟ نہیں، پورے مہینے بھی ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پورے مہینے کا بھی اعتکاف ثابت ہے، آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن کا کیا، پھر آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں 20 دن اعتکاف کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور پھر فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے کر لے۔ اس سے اجتماعی اعتکاف کا بھی ایک تصور قائم ہوتا ہے۔ آخری 10 دن یہ اس کا تعلق ہمارے یہاں ایک رائج طریقہ ہو گیا، اس لیے زیادہ تر لوگ آخری ہاں، عشرے وہ میں چونکہ شب قدر آخر میں ہوتی ہے اس کی تو وہ تلاش، زیادہ ایک فضیلت، کیونکہ مصروف ہوتے ہیں لوگ، پورا مہینہ اعتکاف مشکل، لیکن نبی کریم نے سنت قائم کر دی، اگر کوئی اول 10 دن بھی کرے تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ آخری 10 دن پھر نبی کریم نے مسلسل کیا تو سنت موقدہ۔ اور فقہ جعفریہ میں اعتکاف کب ہو سکتا ہے؟ کم سے کم 3 دن کا ہے، 3 دن ہوگا، کم سے کم 3 دن کا ہے، اور اگر اس سے بڑھائیں تو پھر چوتھے اور 5ویں دن کے بعد پھر 6ٹھے دن کا واجب ہو جائے گا، یعنی ہر 2 دن بعد پھر تیسری جو رات ہوگی وہ واجب ہو جائے گا اس پہ، اور اس پہ تاکید ہے اس کی کہ اعتکاف کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی رمضان المبارک سے مخصوص نہیں ہے فقہ جعفریہ میں، اس کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے رجب المرجب میں ایام 20 میں اعتکاف کرتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 رجب المرجب، تو وہ 3 دن کا اعتکاف بھی رائج اور مرسوم ہے فقہ جعفریہ میں۔ اس طرح سے رمضان المبارک میں بھی ہے، تو اگر کوئی 3 دن کا اعتکاف کرے تو تاکید اس کے لیے بھی یہی ہے، چونکہ اعتکاف کو ایک چھوٹے حج سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بالخصوص فقراء کا حج، مثلا جو نہیں جا سکتا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور وہ یہیں پر اس کی کچھ سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ جیسے حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حج مکمل ہوتا ہے تو کسی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بھی شکم مادر سے بچہ متولد ہوا ہو، ویسے ہی اعتکاف میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دنیا سے قطع تعلق کر کے جو حج کا مقصد ہے وہ اعتکاف میں ایک چھوٹے لیول پہ پورا ہو جاتا ہے، کہ جب آپ دنیا سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ اور بالکل بجا فرمایا مفتی صاحب نے کہ جس طرح سے آج کل دنیا داری کا جو کانسیپٹ ہے تو اس میں ہمارے ساتھ دنیا ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، پہلے کی بات تھی کہ آپ نے اعتکاف کر لیا، آپ گھر والوں سے جدا ہو گئے، اب جو ہے وہ ٹیلی فون بھی ہاتھ میں، سارے معاملات بھی، تو اسی خاطر ہے کہ اعتکاف میں باقاعدہ دنیاوی تجارت سے منع کیا گیا ہے، اور بہت سارے امور ہیں کہ جس کی پابندی کرنا وہاں شرعاً ضروری ہے، تو یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ یہ سب چیزیں بھی جاری رکھے ہو اعتکاف بھی، اور بلکہ نعوذ باللہ من ذالک بسا اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن بسا اوقات اس میں تو کچھ حرام چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، مثلاً اللہ نہ کرے، اب میں مثال دیتے ہوئے تھوڑا سا خود شرما رہا ہوں، ہچکچا رہا ہوں، لیکن چونکہ کچھ خبریں میں نے ایک جگہ پہلے پڑھی تھی کہ مثلا نعوذ باللہ کوئی تاش کے پتے بھی لے کر آ گیا، اب وہ اعتکاف میں یہ کام بھی کر رہا ہے، تو جناب یہ کون سا اعتکاف ہے کہ جس میں آپ کا حرام بھی جاری ہے؟
فقہ جعفریہ میں یہ ضرور ہے کہ گھر کے اعتکاف کا تصور نہیں نہیں ہے خواتین کے لیے بھی جی نہیں جی جیسے کہ احناف میں فقہ جعفریہ میں تصور نہیں ہے خواتین کے لیے بھی، اگر انہیں بھی اعتکاف کرنا ہے تو ان کے لیے مسجد جانا شرعی ہوگا۔ حجاب کے ساتھ مسجد میں اہتمام ہونا میں چاہیے۔ یہی پوچھنے والا تھا کہ احناف میں خواتین کے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں کریں یا بہتر ہے کہ گھر میں کریں؟ لیکن اگر تو کسی جگہ پر ایسا اہتمام ہے جیسے باہر کے ملکوں میں کہیں ہو کہ سپریٹ ہے بالکل عورتوں کا، تو پھر تو پاسبل ہو سکتا ہے مسجد میں؟ ہاں مسجد میں، لیکن چونکہ یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ باعث فتنہ ہے، اسی لیے عورتوں کو جماعت میں آنے سے منع کر دیا گیا کہ وہ نکلیں گی گھر سے، پھر مسجد میں جمع ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے، تو اس لیے پھر اعتکاف گھروں کے اندر مسجد بیت ایک قائم کر لیں، یعنی ایک کمرے کو گویا کہ مسجد کی جگہ قائم بنا لیں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں عورت اعتکاف کرے گی۔ اور نماز کا بھی آپ نے کہا کہ ریکمینڈڈ ہے خواتین باجماعت نماز نہ ہے یا جی ہاں، فقہی جہاں مسئلہ؟ پہ رائج ہے جیسے عرب کنٹریز کے اندر ہے یا یورپ کنٹریز کے اندر ہیں، بچیاں آتی ہیں یا بالکل۔ خواتین اور علیحدہ ان کا سیپریٹ ہوتا ہے، وہاں رائج ہے۔ ویسے اصلاً یہ منع کر دیا گیا کہ جماعت میں نہ آیا عورتیں، فتنہ بہت ہے اس میں۔ ٹھیک، فقہ جعفریہ میں اجازت اگر ہے اس حوالے شرعی سے؟ حجاب کے ساتھ وہ آ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بتلایا گیا، اور شرعی حجاب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ان کا آنا جانا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر مردوں سے ان کا میل ملاپ نہ ہو یا نگاہیں نہ اٹھیں یا بات چیت نہ ہو، تو ان کے راستے اگر مختلف ہیں جیسے کہ بہت ساری مسجدوں میں بنا دیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے مسجد میں۔ ٹھیک ہے، بس ایک آخری وقت ختم ہو گیا۔ یہ سوال ہر سال آتا ہے لیکن وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس میں پوچھ کے قرآن پاک جناب ابھی تک شروع نہیں کیا رمضان میں، اب طبیعت مائل ہو رہی ہے تو اب یقین ہے کہ قرآن پاک ختم تو نہیں کر سکیں گے، تو کیا کریں، بس شروع کر دیں یا پھر اگلے سال کریں؟ اگلے سال پہ کس نے دیکھا ہے، اگلے سال پہ یہی سوال پوچھیں گے 10 رمضان کے بعد کہ اب تک شروع نہیں کیا، تو بالکل شروع کیجئے، اور چاہے وہ ختم ہو یا نہ ہو، قرآن پاک ختم کرنا کوئی واجب نہیں ہے رمضان میں، صحیح۔ تو جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق ہے، تو یقیناً اس توفیق کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک خط قرآن ختم قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر آپ نے رمضان المبارک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فقط پڑھا ہے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے، الحمدللہ رب العالمین پورے ختم قرآن کا ثواب، الرحمن الرحیم پورے ختم قرآن کا ثواب، تو کیوں اس اپرچونٹی کو کوئی انسان مس کرتا ہے؟ جتنا حاصل کرتا ہے حاصل کرنا چاہیے، یقیناً، بے شک، کوئی شک نہیں۔ سر جی مطلب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف الحمدللہ رب العالمین کا تو ختم قرآن کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہاں 3 دفعہ سورہ اخلاص کو ایک پورے قرآن کے برابر قرار دیا صحیح ہے۔ اور میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ مقید نہ کریں، قرآن کو رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا، صحیح، نہ صرف فقط حصول ثواب کے لیے، اس کے نزول کے بڑے مقاصد میں سے اس کو سمجھنا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اپنے اندر پازیٹیو چینج لانا، یہ چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، عربک پڑھ رہے ہوتے ہیں ساری زندگی، ابا جان امام صاحب کی عربک دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، بچہ پوچھے ابا جان کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں پتا بیٹا آمین، ابو آمین کا مطلب کیا ہے بیٹا یہ بھی نہیں پتا، بولو آمین، آمین، ہاں، یہ ہماری غفلت کا عالم ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سے مانگ کیا رہے، تو اس پر ذرا اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جی، اور اس میں پھر یہ اس میں آپ بھی کہیے گا کہ وہ سوال پہ یہ آ جاتا ہے کہ جناب وہ ترجمہ پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنی آیت پڑھنے کا ہوتا ہے، اس لیے عربی پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کو بالکل آپ عربک پڑھیں، منع کون کر رہا ہے کہ ترجمہ پڑھو تو عربک چھوڑ دو، آپ عربک پڑھیے پھر ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر۔ دیکھیں نا نبی کریم کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، کہ ان کو سکھاتے ہیں ان صحابہ کو جو عربی اللسان تھے، تو اگر تو ترجمہ صرف کافی ہوتا تو وہ تو سن کے فوراً سمجھ رہے تھے، اس کا مطلب اس میں کچھ اور بھی نکات ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور عوام الناس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ ایک رکوع بھی آپ نے پڑھ لیا تو بلا مبالغہ یہ کئی سپارے پڑھنے سے افضل ہے، سمجھیں کیا ہے، بالکل سمجھیں، سمجھ کے پڑھنا یہ جو یتلو علیہم آیاتہ اس سے پہلے، یعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ، تو حضور مکرم آیات کی تلاوت فرماتے تھے، تو آیات کی تلاوت کرنا ایک عمل، اگر الگ عمل بتلایا گیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر کتاب کی تعلیم دینا ایک الگ عمل بتلایا گیا، تو یعنی آیات کی تلاوت کرنا جبکہ حضور مکرم تلاوت کر رہے ہیں، تب بھی وہ فقط تلاوت کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافی نہیں سمجھا جب تک کہ کتاب و حکمت کی تعلیم ساتھ میں نہ ہو، تو یہ تو ساتھ میں، اور ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے نا، اس کو کبھی کبھی جس طرح آپ نے کہا اس کو ضد میں نہیں میں تو تلاوت پڑھتا ہوں، نہیں میں تو ترجمہ پڑھتا ہوں، تو یہ ضد تو نہیں ہے نا ایک دوسرے کی ہے، بالکل۔ اور چونکہ جو ہم سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک واقعہ کہا جاتا ہے اس طرح سے کہ ایک صاحب گئے مولوی صاحب کے پاس اور پوچھا کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، تو انہوں نے کہا اگر قطع اوداج اربع ہو جائے تو محکوم بحلیت والا محکوم بحرمت، تو ان کو اپنے الفاظ میں انہوں نے سمجھایا جو اس کو سمجھ نہیں آ رہا، کیا اس نے کہا قط کا مطلب ہے 4، اربع یعنی 4 رگیں کٹ جائیں، اوداج کا مطلب رگیں، محکوم بحلیت تو 4 رگیں کٹ جائیں تو حلال ہے ورنہ حرام ہے، تو وہ سن کے آ گئے
بیگم صاحبہ نے کہا کہ کیا کہا مولوی صاحب نے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا پڑھ رہے تھے میں نے آمین کہہ کے آ گیا, مجھے نہیں پتا کیا کر رہے. تو یہ اگر عالم ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. بہرحال پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں وہ حکمت رکھی ہے کہ نور ہے, تو نور تو ویسے ہی نور عطا کر ہوگا اس سے. تو بہرحال یہ معاملہ قرآن کا معاملہ جدا ہے پھر بھی, لیکن جب آپ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہی بہتر ہے کہ اسے سمجھے بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت نوازی, بہت شکریہ علماء کرام کا, بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.